अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। ये वीडियो उन ख़ास तालीमात की झलक है जिनसे हमें हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा शाह महमूद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बरसों तक फैज़ याब फरमाया। अगर कोई कमी है तो वो हमारी कोताही है, और जो रोशनी और रहनुमाई है वो हमारे शेख की निस्बत और तरबियत का करम है। आइए दिल के साथ इन तालीमात को सुनिए। इल्म लदुन्नी क्या है? तारुफ। हर दौर में हक़ के तालिब ऐसे इल्म के मुतलाशी रहे हैं जो इंसानी हुदूद से मावरा हो। हम पढ़ते, सीखते और याद करते हैं, लेकिन एक ऐसी गहरी हिकमत भी है जो किताबों में नहीं लिखी जाती बल्कि खालिक की तरफ से दिल पर नक्श की जाती है। इस्लामी रिवायत में इसे इल्म लदुन्नी कहा जाता है, यानी रब्बानी अता किया हुआ इल्म, लफ्ज़न हमारी हुजूरी से दिया गया इल्म, जैसा कि कुरान बयान करता है। इस हकीकत की कुरानी बुनियाद हज़रत खिज़्र और हज़रत मूसा की मुलाकात है जो सूरह कहफ में मज़कूर है। अल्लाह ताला खिज़्र को अपने ऐसे बंदे के तौर पर मुतारिफ़ कराता है जिस पर ख़ास रहमत की गई और जिसे अपनी जानिब से इल्म सिखाया। अल कुरान 1865। यही बिला वास्ता अता बग़ैर रिवायती तालीम के तसव्वुफ़ में हकीकी इल्म पर गौर व फ़िक्र की असास बनी। आम सीखने के बरक्स जो कोशिश और इस्तिदलाल से हासिल होता है, इल्म लदुन्नी बख्शिश है, खुद अल्लाह सिखाता है, बातिन की आँख को उन हक़ाइक़ पर खोल देता है जो दूसरों पर पोशीदा रहते हैं। इब्तिदा की मुसलमानों से लेकर तसव्वुफ़ के औलिया तक ये इसी अंदरूनी तड़प का जवाब है, अल्लाह को सिर्फ बयान से नहीं बल्कि नूरानी मुशाहिदे से पहचानना। ये मकाला एक वाज़ेह तरतीब के साथ आगे बढ़ता है। पहले कुरान और हदीस में इसकी नसूसी बुनियादें, फिर तारीख़ में सूफियाना तफासीर, इसके बाद दिल की तैयारी के असबाब, फिर वाक़यात और वजाहतें खुसूसन खिज़्र के बारे में, और आखिर में असरे हाजिर में इसकी मानवियत और झूठे दावों से बचाव की राहें। साथ ही हम रूहानी रहबर यानी मुर्शिद के किरदार पर जोर देते हैं और इख्तिताम हज़रत अली के हिकमत लाजवाल पर करते हैं। बाला आखिर ये सफ़र राजों के पीछे दौड़ने का नहीं, ये जान लेने का है कि हकीकी इल्म अल्लाह का नूर है जो रहनुमाई करता है, पाकीज़ा करता है और रूह को बुलंद करता है। नुसूसी बुनियादिये क़ुरआनी हवाला जात। क़ुरआन इल्म लदुन्नी को लफ्ज़ लदुन्ना के ज़रिए फ़्रेम करता है, यानी हमारी जानिब से। जहाँ भी ये आए वहाँ अल्लाह की तरफ से अतिये का मफ़हूम मिलता है, ना कि मामूल के अक्तिसाब का नतीजा। इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल हज़रत मूसा और हज़रत खिज़्र की मुलाकात है। बस उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत अता की थी और उसे अपनी तरफ से इल्म सिखा दिया था। अल कुरान 1865। खिज़्र की हिकमत को बराह रास्त रब्बानी तालीम बताया गया। ये मालूमात नहीं, बसीरत है। दीगर मकामात भी इसी मफ़हूम को मजबूत करते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, मुझे अपनी जानिब से लदुनका से एक वारिस अता फरमा। अल कुरान 19:5। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अज़ाब की वईद इसकी जानिब से मिन लदुन्हु। अल कुरान 18:2, यानी बराह रास्त इलाही इख्तियार। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बेटे की मोजज़ाना अता इसकी हुजूरी से जो असबाब दुनिया से मावरा है। जो कुछ मिन लदुन्ना हो वो मामूली सबब व मुसब्बिब से बाहर होता है, वो नागहान, यकीनी और अता होता है। इसीलिए इल्म लदुन्नी महज अक्ल नहीं, ये रब्बानी यकीन लिए हुए आता है। कुरान यकीन की बुलंद तरजीहात बताता है, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन, और इल्म लदुन्नी इसी आला दायरे से निस्बत रखता है। अहादीस नबवी और इल्म लदुन्नी। हदीस भी मामूल से बढ़कर अता करदा हिकमत की तस्दीक करती है, ख़ास तौर पर हदीस क़ुदसी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अल्लाह के इरशादात हैं। अताई इल्म की निहायत बराह रास्त सूरत है। बुखारी में है, मेरा बंदा उन चीज़ों से बढ़कर किसी चीज़ के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल नहीं करता जो मैंने फ़र्ज़ की। जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, और उसका पाँव बन जाता है जिससे वो चलता है। ये इल्म लदुन्नी का खुलासा है। मोहब्बत इलाही से खुद इदराक अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तिरमज़ी। ये महज वुजदान नहीं, अता करदा बसीरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इल्म लदुन्नी के आला तरीन हामिल है। कुरान वही मतलू है, जबकि आपके इल्हामी फ़ैसले वही गैर मतलू के तहत रहनुमाई याफ्ता हैं।
یوں قرآن و حدیث مل کر علم لدنی کو قرآنی حقیقت اور نبوی وراثت کے طور پر مستحکم کرتے ہیں۔ علوم کی اقسام میں امتیاز۔ اسلامی علماء اور بعد میں صوفیہ نے علم کی اقسام کو باریک بینی سے واضح کیا: اکتسابی، وراثتی اور عطائی۔ ایک معروف درجہ بندی جسے اکثر سرکار بابا صاحب حضرت بابا شاہ محمود یوسفی رہ کے حوالے سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، امام غزالی رہ نے یقین کی 3 سطحوں کی صورت میں بیان کی: علم الیقین، خبر پر مبنی یقین، مثال آگ کے بارے میں مستند خبر سننا; عین الیقین، مشاہدے کا یقین، مثال آگ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا; حق الیقین، تجربہ محول، مثال آگ کی حرارت کو محسوس کرنا۔ علم لدنی اسی تیسرے درجے سے ہم آہنگ ہے، نہ قیاسی نہ غیر مستقیم، اور محض مشاہدے سے بھی آگے، یہ صاحب علم کو بدل دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی مثال، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا: کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا: کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل اطمینان پالے۔ اللہ نے فرمایا: 4 پرندے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ القرآن 2:607۔ حضرت ابراہیم نے علم الیقین سے عین الیقین اور پھر حق الیقین تک سفر کیا۔ یہی علم لدنی کا قرینہ ہے۔ ظاہری علم، علم ظاہر، تصور دیتا ہے، کشف مشاہدہ عطا کرتا ہے، اور عطا کردہ علم بندے کو حکمت الہی میں شریک کر دیتا ہے۔ تاریخی اور صوفیانہ تعبیرات۔ اوائل صوفیہ اور متکلمین۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے حضور وابستگی بلا علائق، ذوق، حقیقت کا براہ راست مزہ پر تاکید۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی بخشش سے حاصل کشف کے مقامات بیان فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آزمائش کے بعد یقین استدلال سے نہیں بلکہ اشراق سے آیا۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اکبر، جن کی معرفت کو ربانی انکشاف قرار دیا جاتا ہے، علم لدنی، ولایت کی روح، اولیاء اور ان کی لدنی بصیرتیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر میں رہنمائی، عطائی حکمت کی زندہ مثال۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ایسی گفتگو جو دلوں میں اتر جائے، کتابوں سے ماورا اثر۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، کشف المحجوب میں علم اور اشراق کا حسن امتزاج۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، رسمی تعلیم کے بغیر علماء کو جواب، عطیہ ربانی کی علامت۔ تنبیہات۔ دجال مزاج لوگ، بعض افراد کشف اور الہام کی زبان کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اصلی صوفیانہ انتباہ، جو چیز قرآن اور سنت کے خلاف ہو وہ علم لدنی نہیں بلکہ نفس یا شیطان ہے۔ حقیقی عطا عاجزی، اطاعت اور خدمت میں اضافہ کرتی ہے۔ تصوفی تربیت کے عملی پہلو۔ علم لدنی کمایا نہیں جا سکتا، لیکن دل کو قابل قبول بنایا جا سکتا ہے، جیسے آئینہ گھس کر چمکایا جائے تاکہ نور قبول کرے۔ بین المذاہب مماثلتیں۔ دیگر روایات میں بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ابتدائی ہندو فکر کا ایکم ست وحدت حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سدھارتھ گوتم بدھ تزکیہ اور بے رغبتی کے ذریعے نجات سکھاتے ہیں، جو تزکیہ قلب سے ہم آہنگ ہے۔ علم لدنی کے استقبال کی تیاری۔ ذکر، مسلسل یاد الہی۔ یوسفی سلسلہ میں ذکر سلطانی پاس انفاس سانس کو یاد کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ مجاہدہ، روزہ، نماز اور ضبط نفس کے ذریعے انا کو قابو میں رکھنا۔ صحبت، صالحین کی رفاقت نکھارتی ہے۔ سرکار بابا صاحب نے بری صحبت کے فساد سے خبردار کیا۔ خدمت و انکساری، مخلوق کی خدمت دل کو رحمت کے لیے کھول دیتی ہے۔ مرشد کا کردار، روحانی رہبر مرشد ناگزیر ہے۔ سرکار نامہ سرکار اعلیٰ حضرت اللبیل شاہ یوسفی کا حضرت یوسف شاہ تاجی کے باب میں طالبین کو یاد دلاتا ہے کہ نفس اکثر الہام کی نقالی کرتا ہے۔ بغیر رہنمائی کے پھگر کی سرگوشیاں علم لدنی سمجھ لی جاتی ہیں۔ حقیقی کشف اطاعت کا ضمنی ثمر ہے۔ کرامات کی جستجو بذات خود انحراف ہے۔ اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ جب شیخ کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کی موجودگی کا بند ٹوٹتا ہے۔
نفس ابھرتے ہیں اور لوگ اولیاء سے ملاقاتوں یا رخصت شدگان سے مکالموں کا گمان کرنے لگتے ہیں۔ اکثر یہ علم لدنی نہیں بلکہ بے لگام نفس ہوتا ہے۔ زندہ مرشد کے بغیر الہامات کو پرکھنا مشکل ہے اور آدمی وہم میں ڈوب سکتا ہے۔ علم لدنی کی کیفیات: یہ عطا تبھی نماز میں اچانک بصیرت کی صورت، کبھی آیات کی بے سبق گہری سمجھ یا پیچیدہ مسائل کے بے ساختہ حل کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ طاقتیں نہیں بلکہ رحمت ہے جو پاک دل کے ذریعے رواں ہوتی ہے۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری نے اس کی کلاسیکی مثال ہیں۔ واقعات و حکایات: خضر رحمۃ اللہ علیہ و موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، القرآن 1860 سے 82، علم لدنی کی مثالی داستان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود یہ کہ رسول ہیں، ایک مختلف نوع کے علم کے لیے خضر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیجے گئے۔ 3 واقعات، کشتی، لڑکا اور دیوار، بعد میں واضح کیے گئے کہ یہ سب صریح الہی حکم کے تحت تھے۔ وضاحت: علم لدنی اور خضر کے افعال۔ خاص تقرری: خضر رحمۃ اللہ علیہ نے صریح مینڈیٹ کے تحت عمل کیا۔ ہماری جانب سے رحمت، ہماری جانب سے سکھایا ہوا علم، القرآن 1865۔ پوشیدہ حقیقتیں: کشتی کو ظالم بادشاہ سے بچانا، لڑکا جو والدین کو گمراہ کرتا، دیوار جس کے نیچے یتیموں کا خزانہ محفوظ تھا۔ موسیٰ کے اعتراضات: ظاہری شریعت کے اعتبار سے درست، سبق یہ کہ استثناء صریح ربانی تقرری چاہتا ہے۔ نتیجہ: اولیاء محض الہام پر شریعت نہیں توڑ سکتے۔ خضر رحمۃ اللہ علیہ کے واضح اذن کے بغیر علم لدنی اطاعت کو گہرا کرتا ہے، وہ کبھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں جاتا۔ اولیاء کے واقعات: حضرت شاہ حسین بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صوفی عبد الرحمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقررہ جانشین تھے۔ آپ سے ایسے سوالات کیے گئے جو رسمی تعلیم سے ماورا تھے۔ آپ رک جاتے، ٹھہرو میں ذرا پوچھ دوں، اور جواب دیتے ہوئے کہتے سرکار فرماتے ہیں، پھر نہایت درست جواب دیتے، کتاب اور صفحہ تک بتا دیتے۔ آپ کے جوابات نے مخالفین کو خاموش کر دیا اور عطا کردہ علم کی مثال بنے۔ سیکھا نہیں گیا، دیا گیا۔ عصر حاضر میں معنویت: آج ہم معلومات میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر حکمت کے بھوکے ہیں۔ ہم حساب کے اوزار اور مصنوعی ذہانت تک بنا لیتے ہیں، لیکن گہرے مفہوم میں ہم خود مصنوعی ذہانت جیسے ہیں، آریتی، محدود اور ان پٹ کے محتاج۔ حقیقی ذہانت اللہ کی ہے، ازلی، ابدی، لامتناہی، جسے شعور قدس کہا جا سکتا ہے۔ جب تک العلیم سے ربط نہ ہو، ہماری چالاکی کھوکھلی ہے۔ حقیقی ترقی سوچ کی مشین سازی نہیں بلکہ دل میں نور کا اترنا ہے۔ ہر دور کو علم لدنی درکار ہے، اور جس دور کو مصنوعی چابک دستی نے مسحور کیا ہو، اسے سب سے بڑھ کر غلط فہمیاں اور وضاحتیں: جعلی علم لدنی کی پہچان: قرآن اور سنت کے خلاف ہو، تکبر یا نمائش پیدا کرے، مال، مرید یا قوت کا لالچ رکھے، مرشد اور سلسلہ سے کٹا ہوا ہو۔ حقیقی علم لدنی کی نشانیاں: گہری انکساری، اللہ کی اطاعت میں اضافہ، خلق خدا کی خدمت، دنیاوی مفاد نہیں، صرف نور اور ذمہ داری۔ اگر علم شہرت، دولت یا جوڑ توڑ پیدا کرے تو معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ حقیقی عطا بندے کو اللہ کی طرف کھینچتی ہے، تخت و تاج کی طرف نہیں۔ اختتامیہ: علم لدنی ربانی حکمت کا تاج ہے، عطا کیا جاتا ہے، کمایا نہیں جاتا۔ ہم اسے قرآن میں خضر رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں دیکھتے ہیں، حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ہر دور میں اولیاء اللہ کے واسطے۔ یہ ظاہر کے علم کو رد نہیں کرتا، اسے کامل کرتا ہے۔ سالق کو علم الیقین سے عین الیقین اور پھر حق الیقین تک لے جاتا ہے۔ لیکن تمیز لازم ہے۔ جال ساز الہام گھڑتے ہیں، طالبان کو قرآن، سنت اور زندہ مرشد کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اختتام: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذکر سے کرتے ہیں، جو شہر علم کا دروازہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کے اقوال علم لدنی کا مظہر ہے، مختصر الفاظ سمندر ماں علی۔ جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہی ہے علم لدنی، ایسا نور جو فریب ہٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ ہر چیز کے باطن مظاہر میں رب کو دیکھنے لگتا ہے۔ اللہ کی وہ عطا جو ان دلوں کو ملتی ہے جو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہوں۔